أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر اجلاس اور سامعین کرام، آج کے اجلاس میں خاکسار ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر مختصر پیرائے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہے۔ یعنی مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ وہ عظیم الشان ہستی جو سرب الفلک اور ہیبت ناک پہاڑوں کے پس پردہ جلوہ فرما ہے، جو آسمان کی نیل گوں فضاؤں اور ہر وقت سرسراتی ہوئی ہواؤں، دن رات کے ایک ایک لمحہ میں اپنا خوبصورت چہرہ دکھاتی رہتی ہے، جو لاکھوں مربع میل میں پھیلے ہوئے بے کران سمندروں کی وسعتوں میں کار فرما ہے، وہ جو ساری کائنات کو پیدا کر کے اس کی ربوبیت اور پرورش کے سامان مہیا کرنے والی ہے، اور جس نے ہماری دنیا جیسی لاکھوں دنیایں پیدا کر رکھی ہیں، کیا وہ واقعی طور پر موجود ہے؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جس انسان کی فطرت اور نیچر میں خدا تعالیٰ نے اپنی ہستی کا اقرار ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہی انسان آج کی مادی چمک دمک اور سائنسی انکشافات سے مسحور ہو کر خدا کی ہستی کا ہی منکر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ ساری صلاحیتیں اس کو اسی برتر ہستی نے عطا کی ہیں، ورنہ انسان اپنی حقیقت میں لا شے محض ہے۔ ایک سانس کے اوپر یا نیچے ہو جانے سے یا تو عالم وجود میں آ جاتا ہے یا پھر عالم فنا میں چلا جاتا ہے۔ خود انسانی فطرت ہی ہستی باری تعالیٰ کا ایک ثبوت ہے کہ کٹر سے کٹر دہریہ انسان پر جب کبھی مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو بے اختیار خدا کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک دہریہ بھی پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ اچانک زلزلہ آیا تو بے اختیار اس کے منہ سے رام رام کے الفاظ نکل گئے۔ حضرت میر صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم تو خدا کی ذات کے منکر ہو، پھر تم نے رام رام کیوں کہا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہی وہ غلطی ہے جو ہر منکر خدا سے ایسے وقت میں ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس فطری تقاضا کا ذکر اس طرح فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 173 کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی اولادوں کو لیا اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ گویا ہستی باری تعالیٰ کا اقرار فطرت انسانی کا ایک حصہ اور لازمہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کی مادی چکا چوند اور سائنسی ترقی نے انسان کے اندر ایک جاہلیت والا تکبر پیدا کر دیا ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا ہے ہی نہیں، تاکہ مذہبی اور اخلاقی طور پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان سے آزاد اور بے باک زندگی گزاری جا سکے۔ چنانچہ کمیونسٹ خیالات کے شاعر گوپال متل نے کہا کہ فطرت میں آدمی کی ہے مبہم سے ایک خوف، اس خوف کا کسی نے خدا نام رکھ دیا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ہستی کو مبہم سا خوف قرار دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت اس خوف میں کیسے مبتلا ہو گئی۔ چند انسانوں کو تو واہمہ ہو سکتا ہے، لیکن ساری دنیا
اور دنیا کے سب مذاہب اس وہمہ پر کیسے متفق ہو گئے؟ سچ تو یہ ہے کہ خدا کی ہستی کے منکر یا اس کے وجود کو واہمہ قرار دینے والوں کی تعداد نہایت ہی قلیل ہے، اور وہ بھی ایسے افراد ہیں جنہیں یا تو متعصب مذہب پرستوں کی طرف سے تکالیف پہنچی، یا پھر ایسے لوگ ہیں جو روحانی اور اخلاقی اقدار سے گریز کر کے مادر پدر آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں کل مذاہب عالم اس بات پر متفق ہیں ایک بالا ہستی موجود ہے جس نے کل جہان کو پیدا کیا ہے۔ مختلف ممالک اور مختلف حالات کے باوجود جس قدر تاریخی مذاہب ہیں سب خدا کی ہستی کے قائل ہیں۔ وہ خدا کی صفات کے تعلق میں کہ ان میں اختلاف ہو تو ہو، مگر خدا کی ہستی پر سب متفق ہیں۔ موجودہ مذاہب یعنی اسلام، مسیحیت، یہودیت، بدھزم، سکھزم، ہندوازم اور زرتشتی مذہب سب کے سب ایک اللہ، خدا، الوہیم، پرمیشور، پرماتما، واحد گرو یا نروان کے قائل ہیں، اور جو مذاہب دنیا کے پردے سے مٹ چکے ہیں ان کے تعلق میں بھی آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے سب ایک خدا کے قائل تھے۔ اسی حقیقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ آیت 20 ہے، یعنی یہ بات کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنے والے اور پھر اس کا سچا فرمانبردار بننے والے ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے آئے ہیں، اور اس تعلیم کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بات تمام مذاہب میں مشترک ہے۔ پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی اس میں بھی یہی بیان ہے۔ پس مذاہب عالم خواہ وہ امریکہ کے الگ تھلگ بر اعظم میں پیدا ہوئے ہوں یا افریقہ کے جنگلوں میں، خواہ روم میں یا انگلستان میں، خواہ جاوا اور سماٹرا میں یا سائبیریا اور منچوریا میں، ان سب کا خدا کی ذات پر اتفاق ہونا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ آج کل کے زمانے کی طرح ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے۔ پھر مختلف المذاق اور مختلف الرسوم اور ایک دوسرے سے ناآشنا ممالک میں ایک عقیدہ پر متفق ہونا یقیناً خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ من گھڑت اور ڈھکوسلوں میں تو دو آدمیوں کا اتفاق ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، پھر کیا اس قدر قوموں اور ملکوں کا اتفاق جو آپس میں کوئی تبادلہ خیالات کے ذرائع بھی نہ رکھتی تھیں۔ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ عقیدہ ایک امر واقع ہے جسے خصوصاً اسلام نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اہل تاریخ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جس مسئلہ پر مختلف اقوام کے مورخ متفق ہو جائیں اس کی راستی میں شک نہیں کرتے۔ پس جب ہستی باری تعالیٰ پر ہزاروں لاکھوں قوموں نے اتفاق کیا تو کیوں نہ یقین کیا جائے کہ کسی جلوہ گر کو دیکھ کر ہی ساری دنیا اس خیال کی قائل ہوئی ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے انبیاء کا نام بنام ذکر کر کے فرمایا، سورہ انعام آیت 91، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے یہ ہدایت دی، پس تو ان کے طریق کی پیروی کر۔ اس آیت کریمہ میں اور اس سے قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس قدر نیک اور پاک لوگ جس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ مانی جائے، یا وہ بات جو دوسرے ناواقف لوگ کہتے ہیں جن کے چال چلن کا ان نیک لوگوں کے چال چلن سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ انہی لوگوں کی بات کو وقت دی جائے گی جو اپنے چال چلن اور اپنے اعمال سے دنیا پر اپنی نیکی اور پاکیزگی کا سکہ جما چکے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ انہی کی پیروی کرے اور ان کے مقابل پر دوسرے لوگوں کی بات کا انکار کر دے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر بھی راست باز اور نیک لوگ آئے ہیں ان سب نے اس بات کی گواہی دی کہ اس دنیا کی خالق و مالک ایک بالا ہستی ہے جسے مختلف زمانوں میں پرمیشور، گاڈ یا اللہ لکھا گیا ہے۔
چنانچہ ہندوستان کے راس باز رام چندر، کرشن ایران کے زرتشت، مصر کے موسیٰ، ناصرہ کے مسیح، پنجاب کے بابا نانک اور راس بازوں کے سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں آپ کی قوم نے بچپن ہی سے صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، جنہوں نے برملا اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں اپنی عمر گزاری ہے، کیا تم میرا کوئی جھوٹ ثابت کر سکتے ہو؟ اور آپ کی قوم کو اعتراض نہ کر سکی۔ اور ان کے علاوہ ہزاروں راس باز جو وقتاً فوقتاً دنیا میں ہوئے ہیں، یک زبان ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ ایک خدا ہے اور ہم نے اس سے ملاقات کی ہے، وہ ہم سے ہم کلام ہوا ہے، اور پھر اس دعویٰ کے ساتھ انہوں نے وہ صدق اور ثبات دکھلایا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر بھی ایسا استقلال نہ دکھلا سکا۔ ان راس بازوں نے راہ خدا میں اپنی راس بازی کی خاطر ہزاروں تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ ان کے قتل کے منصوبے کیے گئے، ان کو وطنوں سے بے وطن کر دیا گیا، ان کو گلیوں اور بازاروں میں ذلیل کیا گیا، اور کل دنیا نے قطع تعلق کر لیا، مگر انہوں نے اپنی بات نہ چھوڑی، اور نہ یہ کہا کہ نہ یہ کیا کہ لوگوں کی خاطر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتے۔ جب دنیاوی محققین ایک بات کی تحقیق کر کے اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، یا سیاح چند ملکوں کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، اور جغرافیہ دان چند ملکوں اور شہروں کے بارے میں لکھتے ہیں، تو ہم سب ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ تو پھر ایسے صادق اور قابل اعتبار لوگ یک زبان ہو کر جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے ملاقات کی، اس کی آواز سنی اور اس کے جلوے کا مشاہدہ کیا، تو ان کے قول کا انکار کرنے کی کسی کے پاس کیا وجہ ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر عینی گواہی دینے والے وہ لوگ ہیں جن کی سچائی روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں بزرگ ہیں جو اپنی عینی مشاہدہ اور چشمدید گواہی سے خدا تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس لیے ان ہزاروں راس بازوں کی گواہی کسی صورت میں بھی رد کے قابل نہیں ہو سکتی۔ احباب کرام، دنیاوی لحاظ سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر فعل کا ایک فاعل یعنی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ روٹی خود بخود نہیں بنتی، بلکہ ماں یا نان بھائی یا بیکر اس کو بناتا اور تیار کرتا ہے۔ کاغذ، قلم، کپڑا، میز، کرسی اور بڑی بڑی بلڈنگیں خود بخود نہیں بن جایا کرتی، بلکہ ان کو بنانے میں سینکڑوں اور ہزاروں ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود یا اتفاق سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے اس دلیل کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ النجم آیت 43-44 ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ بات ہر نبی کی معرفت ہم نے پہنچا دی ہے کہ ہر ایک چیز کا انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی جا کر ہوتا ہے، اور خواہ خوشی کے واقعات ہوں یا رنج کے، وہ خدا ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور موت و حیات سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا ایک چھوٹی سی چیز سے جس وقت وہ ڈالی گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اس تمام کائنات پر اگر غور کرو گے تو ضرور تمہاری رہنمائی اس طرف ہوگی کہ سب اشیاء آخر جا کر ذات باری تعالیٰ پر ختم ہوتی ہیں، وہی انتہا ہے تمام اشیاء کی، اور اسی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ابتدائی حالت کی طرف متوجہ کر کے فرمایا کہ تمہاری پیدائش تو ایک نطفہ سے ہے، اور تم جوں پیچھے جاتے ہو کمزور ہی ہوتے جاتے ہو، تم کیوں کر اپنے خالق ہو سکتے ہو؟ جب خالق کے بغیر کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی، اور انسان اپنا خالق آپ نہیں ہے، کیونکہ جس قدر غور کریں وہ نہایت چھوٹی اور ادنا حالت سے ترقی کر کے اس حالت کو پہنچتا ہے، اور جب وہ موجودہ حالت میں خالق نہیں تو اس کمزور حالت میں کیوں کر خالق ہو سکتا تھا؟ تو ماننا پڑے گا کہ اس کا خالق کوئی اور ہے جس کی طاقت غیر محدود
اور قدرت لا انتہا ہے۔ اور ہر ایک سائنسدان کو آخر ماننا پڑتا ہے کہ الی ربک المنتہا، یعنی ہر ایک چیز کی انتہا آخر ایک ایسی ہستی پر ہوتی ہے کہ جس کو اپنی عقل کے دائرہ میں نہیں لا سکتے، اور وہی خدا ہے۔ یہ ایک ایسی موٹی دلیل ہے جسے ایک جاہل سے جاہل انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بدوی دیہات کے رہنے والے سے کسی نے پوچھا کہ تیرے پاس خدا کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ جنگل میں پڑی ہوئی ایک مینگنی دیکھ کر میں سمجھ آتا ہوں کہ یہاں سے ایک اونٹ گزرا ہے، اور قدموں کے نشان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے۔ تو پھر یہ وسیع زمین و آسمان اور نظام کائنات کیوں کر خدا کے خالق و مالک کی نشاندہی خدائے خالق و مالک کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ اور واقعی یہ جواب نہایت سچا اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم نے اس ضمن میں ہستی باری تعالیٰ کی ایک اور زبردست دلیل یہ بھی دی ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، سورۃ الملک آیت 4 اور 5۔ یعنی تو کبھی کوئی اختلاف اللہ کی پیدائش میں نہیں دیکھے گا، پس اپنی آنکھ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ دوبارہ اپنی نظر کو لوٹا کر دیکھ، تیری نظر تیری طرف تھک کر اور درماندہ ہو کر لوٹے گی۔ حضرات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام کائنات اتفاقاً پیدا ہو گئی، اتفاقی طور سے میٹیریل کے ملنے سے سب کچھ بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات میں ان کا یہ جواب دیتا ہے کہ اتفاقی طور پر جڑنے والی چیزوں میں کبھی ایک سلسلہ اور نظام نہیں ہوتا۔ تصویر رنگوں سے ضرور بنتی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ مختلف رنگ ایک کاغذ پر بکھیر دی جائیں تو اس سے تصویر بن جائے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اینٹوں سے مکان بنتا ہے، مگر کیا اینٹوں کو ایک دوسرے پر پھینک دیں تو کبھی بھی اتفاقاً کوئی بلڈنگ بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن نظام عالم کی یکسانیت اور باقاعدگی اس بات کی تردید کا بڑا واضح ثبوت ہے، یہ کائنات اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔ ایک سائنسدان نے اس دلیل کو یوں بیان کیا ہے کہ 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے کارڈ کسی تھیلے میں ڈال کر خوب ہلا دیں، اور پھر اس میں سے ہاتھ ڈال کر یک کے بعد دیگرے 10 کارڈ نکالیں، تو کبھی یہ ممکن ہی نہیں کہ 1 سے 10 تک کے نمبر ترتیب وار نکل سکے۔ 1000 مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی ترتیب قائم نہیں رہے گی۔ جب 10 عدد کارڈ اتفاق سے ترتیب وار نہیں نکل سکتے تو پھر نظام کائنات کی ترتیب میں یکسانیت اور باقاعدگی کو کیوں کر اتفاق کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک لغو اور بیکار بات ہوگی۔ اسی دلیل کو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ کائنات عالم کا یہ ابلغ، احسن اور بے نقص نظام ایک مدبر بالارادہ ہستی کا ثبوت ہم پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر جاندار کو اس کی غذا کے مطابق آزاد یہ ہے۔ ہر جاندار کے اعضاء میں ایک تناسب رکھا ہے۔ برفانی علاقوں کے جانداروں کے لیے لمبے بال اور فر دیے ہیں، میدانی علاقوں کے جانداروں کو لمبے بال اور فر نہیں دیے۔ اور جن چیزوں کے لیے موت تجویز کی ان کے ساتھ توالد کا سلسلہ قائم کر دیا۔ سورج، چاند، ستارے اور زمین کے فاصلے اتنے رکھے کہ آپس میں ٹکرا نہ جائیں، اور پھر ان کے قواعد ایسے منضبط ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف اور کمی نہیں۔ ہماری نظریں تھک جائیں گی مگر کائنات عالم کے نظام میں کوئی رکھنا نظر نہ آئے گا، اور یہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے وجود کی ایک عظیم دلیل ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم نے ہستی باری تعالیٰ کی ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور خدا پر ایمان لانے والے خدا کی ہستی کے قائل اپنے مخالفوں پر ہمیشہ غالب آیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو یہ غیر معمولی تائید و نصرت کہاں سے آتی ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرعون اور موسیٰ کی نسبت فرماتا ہے سورہ نازعات میں، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اطاعت خداوندی کی تلقین کی
تو اس نے تکبر سے جواب دیا کہ ایسا خدا تو میں ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ذلیل کر دیا۔ چنانچہ فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کا انجام ایک بیان دلیل ہے کہ خدا کے منکر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، سورہ مجادلہ آیت 23، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خدا کی ہستی اور ذات کو ماننے والے اور اس پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے آئے ہیں، اور لوگوں کی شدید مخالفت کے باوجود کامیاب ہوتے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ہستی منوانے والے ہر ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور جس قدر ان کی مخالفت ہوئی ہے اتنی کسی اور کی مخالفت نہیں ہوئی، لیکن پھر دنیا ان کے خلاف کیا کر سکی؟ کچھ نہیں، ناکام ہی رہی۔ رام چندر جی کو بنواس بھیجنے والوں نے کیا سکھ پایا، لیکن رام چندر جی کا نام امر ہو گیا۔ کرشن جی کی بات رد کر کے مخالفوں نے کیا پل پایا، آخر وہ کرکشیتر کے میدان میں تباہ ہو گئے اور کرشن جی کے ماننے والے غالب آئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی خود خدائی کا دعویٰ کیا، آخرکار ذلت سے سمندر میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ بادشاہ بن گئے۔ حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکانے والے تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے غلام دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اقوام نے مخالفت کی، اپنے پرائے سب دشمن بن گئے، لیکن آخرکار آپ کے ہاتھ پر دنیا کے خزانے فتح ہوئے۔ اگر خدا نہیں تو یہ تائید کس نے کی؟ اور تائید و نصرت بھی ایسی جو قاعدہ کلیہ کے طور پر ہر زمانے میں ہوتی آئی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کے دعوی پر 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے۔ مخالفین نے ہر درجہ ایڑی چوٹی کا زور آپ کی مخالفت میں لگایا، ہر ممکن حربہ آزمایا، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ مخالفین نے حد درجہ کا زور، ایٹی چوٹی کا زور آپ کی مخالفت میں لگایا، ہر ممکن حربہ آزمایا، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ آخرکار مخالفین ناکام ہوئے اور اب تک ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور جس قدر ان کی مخالفت تیز ہوتی ہے، جماعت احمدیہ اسی قدر زیادہ ترقیات کی منازل طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ اتفاق تھا تو پھر کوئی تو ایسا مبعوث ہونے والا ہوتا جو خدا کی خدائی ثابت کرنے آتا اور دنیا اسے ناکام اور ذلیل کر دیتی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو کوئی خدا کے نام کو بلند کرنے اٹھا وہ معزز اور ممتاز ہی ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت 57 ترجمہ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرتا ہے، بس یاد رکھنا چاہیے کہ یہی لوگ خدا تعالیٰ کے ماننے والے ہی غالب رہتے ہیں۔ احباب کرام، عقل انسانی تو کائنات پر غور کر کے اور مختلف امور کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے محض اس نتیجہ تک تو پہنچ سکتی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی خالق اور مدبر بالارادہ ہستی ہونی چاہیے، لیکن کیا وہ حقیقت میں موجود بھی ہے؟ اس کا ثبوت تو خدا تعالیٰ خود انا الموجود کہہ کر دیتا ہے۔ اس کا الہام اور اس کا کلام وجود باری تعالیٰ کی ایک نہایت زبردست اور عظیم شان دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت 28 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس دنیا اور اگلی دنیا میں پکی باتیں سنا کر مضبوط کرتا رہتا ہے۔ بس جب کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے، تو پھر اس کا انکار کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ خدا بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جسے وہ کرتا ہے پیار۔ اور نہ صرف انبیاء اور رسولوں سے ہی ہم کلام ہوتا ہے بلکہ اولیاء سے بھی ہم بات کرتا ہے، اور بعض دفعہ اپنے کسی غریب بندہ پر بھی رحم کر کے اس کی تشفی کے لیے کلام کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلفاء اور بعض دیگر بزرگوں نے بھی اس سے بھی اس نے کلام کیا ہے۔ میں اس موقع پر عالم احمدیت میں بسنے والے رہنے والے تمام احمدیوں سے ببانگ بلند یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے خلافت کے نظام کے ذریعے سے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ اپنے خلفاء سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کی دعائیں کثرت کے ساتھ سنتا ہے۔ آج اس زمانے میں آپ میں موجود حضرت خلیفۃ المسیح رابع ید اللہ تعالیٰ سے بھی خدا تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں کثرت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ بعض دفعہ ان میں غیب کی خبریں ہوتی ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہو کر بتا دیتی ہیں کہ انسانی دماغ کا کام نہ تھا اور نہ کسی بد ہضمی کا نتیجہ تھا، اور بعض دفعہ سینکڑوں سال آگے کی خبریں بتائی جاتی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ موجودہ واقعات خواب میں سامنے آ گئے اور وہ اتفاقاً پورے بھی ہو گئے، بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام غیب مصطفیٰ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے بڑھ کر غیب مصطفیٰ کی خبریں دیں جو ہزاروں پیش گوئیوں پر مشتمل ہے، اور بطور نمونہ صرف چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی شدید مخالفت اور حضور کے قتل کے منصوبوں کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مشرکین مکہ نے آپ کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لانے والے کو 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ مخالفین تو اس میں ناکام رہے، لیکن ایک شخص سراقہ بن مالک نے انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے ہوئے مدینہ کی سڑک پر آپ کو جا لیا، لیکن اس کے گھوڑے نے 2 دفعہ ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ اس نے عربوں کے دستور کے مطابق فال نکالی تو دونوں دفعہ فال بری نکلی۔ تب اس نے سمجھا کہ آپ خدا کی امان میں ہیں، اس لیے اس نے آواز دی کہ ٹھہرو اور میری بات سنو۔ سراقہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ میرے پاس آئے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، کہ جب وہ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے اپنا ارادہ بتایا اور کہا کہ اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اور واپس جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، جاؤ، مگر کسی کو ہمارے متعلق خبر نہ دینا۔ جب سراقہ لوٹنے لگا تو مان اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے آئندہ حالات آپ پر غیب سے ظاہر فرما دیے، اور ان کے مطابق آپ نے اسے فرمایا اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کسرا ابن ہرمز شہنشاہ ایران کے؟ آپ نے فرمایا آپ کی بے پیش گوئی کو 16-17 سال بعد جا کر لفظ بلفظ پوری ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا۔ جو مال ایرانی حکومت کا اسلامی فوجوں کے قبضہ میں آیا، اس میں وہ کڑے بھی تھے جو کسرا شاہ ایران اپنے دستور کے مطابق تخت پر بیٹھتے ہوئے پہنا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی نظروں کے سامنے یہ سارے واقعات آئے۔ انہوں نے سراقہ کو بلایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ظاہری طور پر بھی یوں پوری ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں۔ اسی طرح جنگ خندق یا جنگ احزاب کا واقعہ ہے کہ جب مدینہ کی حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ ایسا پتھر نکلا جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔
آپ وہاں تشریف لائے، اپنی کدال سے اس زور سے پتھر پہ مارا کہ اس پتھر سے روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، دوبارہ آپ نے کدال ماری تو پھر روشنی نکلی۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ اکبر، آپ نے پھر تیسری مرتبہ کدال ماری اور پھر پتھر سے روشنی نکلی اور پتھر ٹوٹ گیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کیوں فرمایا؟ آپ نے جواب دیا کہ تینوں مرتبہ مجھے اسلام کی آئندہ ترقیات کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ پہلی دفعہ کی روشنی میں مملکت کیسر کے شام کے محلات دکھائے گئے اور اس کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ دوسری دفعہ کی روشنی میں مدائن کے سفید محلات مجھے دکھائے گئے اور مملکت فارس کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ اور تیسری دفعہ کی روشنی میں صنعاء کے دروازے مجھے دکھائے گئے اور مملکت یمن کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ پس تم خدا کے وعدوں پر یقین رکھو، پس تم خدا کے وعدوں پر یقین رکھو، دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک شخص پورے عرب کے قبائل کے نرغہ میں ہے، کہیں بھی کوئی جائے پناہ نہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے مصوّع غیب پر اس قدر بھروسہ ہے کہ اپنی ساتھیوں کو دشمن کی ناکامی اور خدا کی حفاظت کی بشارت دے رہا ہے۔ اور اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ ضعیفی اور کمزوری اور بے سر و سامانی کے عالم میں کہی ہوئی باتیں 16-17 سال کے عرصہ میں حیرت انگیز طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ مملکت شام، مملکت ایران اور مملکت یمن سب پر اسلامی پرچم لہراتا ہے، جو اس بات کا یقینی ثبوت ہے یہ خبریں خدا عالم الغیب ہی کی طرف سے تھیں۔ وقت کی قلت کے باعث میں قرآن مجید نے جو سینکڑوں اور ہزاروں سال آنے والے واقعات تھی، جس میں اونٹیوں کا بیکار ہو جانا اور لٹریچر کا کثرت سے شائع ہونا اور نفوس انسانی کا مل جانا اور دنیا ایک جگہ آسانی سے جمع ہو جانا، جیسا کہ آپ کے جلسہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں پر لوگ خدا تعالیٰ کی آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور زلزلوں کا کثرت کے ساتھ آنا، ان کی پیشگوئیاں قرآن مجید میں ذکر ہیں جو سینکڑوں سال اور ہزاروں سال کے بعد پوری ہوئی ہیں۔ سامعین کرام، موجودہ زمانے کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسیح موعود کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے بے شمار نشانات ظاہر کیے ہیں۔ چنانچہ آپ پر نہایت بے بسی اور گمنامی کی حالت میں خدا تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ ترجمہ عربی زبان کے الہام کا یہ ہے کہ ہر ایک راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور ایسی کثرت سے آئیں گے کہ وہ راہیں جن پر وہ چلیں گے گہری ہو جائیں گے، اور تیری مدد وہ لوگ کریں گے کہ جن کے دلوں میں ہم آپ القاء کریں گے۔ مگر چاہیے کہ تو خدا کے بندوں سے جو تیرے پاس آئیں گے بدخلقی نہ کرے، اور چاہیے کہ تو ان کی کثرت دیکھ کر ملاقاتوں سے تھک نہ جائے۔ حضرات، ایک شخص ایک ایسے گاؤں کا رہنے والا جس کا نام بھی مہذب دنیا نہیں جانتی تھی، وہ یہ اعلان کرتا ہے اور پھر باوجود سخت ترین مخالفتوں اور رکاوٹوں کے ایک دنیا دیکھتی ہے کہ ایشیا اور امریکہ اور افریقہ سے لے کر تمام علاقوں کے لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور آدمیوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ ان سب سے مصافحہ اور ملاقات کرنا کسی آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کے 176 ممالک میں جماعت احمدیہ کا پھلنا اور پھولنا اور ساری دنیا میں قائدیان کا نام مشہور ہو جانا، کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت نہیں؟ اس پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر میں فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کس شان کی پیشگوئی ہے، اور آج سے 17 برس پہلے اس وقت بتلائی گئی کہ جب میری مجلس میں شاید 2-3 آدمی آتے ہوں گے، اور وہ بھی کبھی کبھی، اور اس سے کیسا علم غیب خدا کا ثابت ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں،
میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا تہ کہ ہے قادیاں کدھر۔ لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ احباب کرام، آئیے اب میں آپ کو امریکہ کی نئی دنیا میں ظاہر ہونے والے نشان کے بارے میں بتلاؤں، جو خدائے عالم الغیب کی ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ امریکہ میں عیسائیوں میں ایک شخص ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے یہ ناپاک کلمات شائع کیے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آئے کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جائے۔ اے خدا تو ایسا ہی کر، اے خدا اسلام کو ہلاک کر۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس وقت علماء اسلام اور دیگر مسلم تنظیمیں خواب غفلت میں سو رہی تھیں، کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ صرف اسلام کے بطل جلیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اس کے مقابلے میں اشتہار دیا۔ حضور کے الفاظ یہ ہیں، اے مدعی نبوت، اے جو مدعی نبوت ہے، آ اور میرے ساتھ مقابلہ کر۔ ہمارا مقابلہ دعا سے ہوگا اور ہم دونوں خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو شخص کذاب ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ ٹیلی گراف آف امریکہ 5 جولائی 1930۔ لیکن ڈوئی نے رعونت سے کہا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں اپنا پاؤں پر رکھوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں گا۔ ڈوئی کا پرچہ نیوز آف ہیلنگ دسمبر 1903۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی اشتہار 23 اگست 1903 میں شائع کیا تھا کہ اگر ڈوئی مقابلہ سے بھی بھاگ گیا تب بھی یقیناً سمجھو کہ اس کے صہیون پر جلد تر آفت آنے والی ہے۔ اے خدا اور کامل خدا، یہ فیصلہ جلد کر اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ڈوئی جو شہزادوں کی زندگی بسر کیا کرتا تھا، جس کے پاس 7 کروڑ روپیہ تھا، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کے دشمن ہو گئے۔ اس کے باپ نے اشتہار دیا کہ وہ ولد الزنا ہے۔ آخر اس پر فالج گرا، پھر غموں کے مارے پاگل ہو گیا۔ آخر مارچ 1907 میں بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ، جیسا کہ خدا نے اپنے مامور کو پہلے سے اطلاع دی اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 10 فروری 1907 کے اشتہار میں شائع فرمایا تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیمہ ہوگی، وہ تمام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا۔ ڈوئی ہلاک ہو کر خدا کی ہستی پر گواہی دے گیا۔ یہ عیسائی دنیا پرانی اور نئی دونوں پر حضور علیہ السلام کی فتح تھی۔ اور آج یہ حال ہے کہ ڈوئی کے شہر صہیون میں ڈوئی کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور امریکہ میں جماعت احمدیہ روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔ پھر جیسا کہ حضور کے آج کے خطبہ جمعہ میں آریوں کا لیڈر بادشاہ کے لفظ ہے، اسی طرح آریوں کا ایک مذہبی لیڈر لیکھ رام کے متعلق پیش گوئی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بد کلامی کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ حضور نے اسے منع کیا، پھر اس کو مقابلے کے لیے بلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی، اس کی موت کی خبر بتائی، کس طرح مرے گا، کس طرح جلایا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، بہا دیا جائے گا۔ پھر اس کی موت کا دن بتا دیا گیا کہ وہ عید کے ساتھ اگلا دن ہوگا۔ یہ ساری پیش گوئیاں بہت شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ پوری کی۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے ایک ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ آخر میں اپنی اس تقریر کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس پر ختم کرتا ہوں، جو نسیم دعوت صفحہ 82 میں لیا گیا ہے، جس میں آپ نے ہستی باری تعالیٰ کو اپنی ذاتی تجربہ سے ثابت فرمایا ہے۔
حضور فرماتے ہیں، الفاظ حضور کے ہیں، ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے، اور ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے۔ دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے، اور بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے، اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت سے زندہ کر دیتا ہے، اور یہ سب ارادے اپنے قبل از وقت اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے۔ خدا وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے، وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔